السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیویاں 11 تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تمام ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں انتقال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ قریش خاندان کی رئیسہ تھی، اولین اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی۔ ان کی بہت ساری قربانیاں اور خدمات ہیں، اس لیے ان کا مرتبہ بھی بلند ہے، اور بہت نیک اور نرم مزاج کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ تمام ازواج مطہرات بیوہ تھیں، اس میں ایک بیوی کنواری تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کل 7 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم۔ دختران نبی کی تعداد 4 ہے۔ تمام لڑکیاں بطن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اسماء گرامی: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی نسل صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ جب آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل سہمی نے آپ کو ابتر یعنی ادھورا کہہ کر طعنہ دیا۔ آپ کی دلبستگی کے لیے اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ ام سیف حضرت ابراہیم کی رضائی ماں تھی۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اسی لیے انہیں ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔